بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موجودہ نسل کا المیہ یہ ہے کہ 99% موجودہ مسلمان نسل یہ جانتی ہی نہیں کہ بنی اسرائیل کی سرخ گائے کی قربانی، مسجد اقصی کا شہید ہونا، تابوت سکینہ، ہیکل سلیمانی کی تعمیر اور دجال کے آنے میں آخر تعلق ہے کیا؟ اور اکثریت تو اس بات کو محض افواہ سمجھ رہی ہے، تو سب سے پہلے عوام کو چاہیے کہ درج ذیل باتیں جان لیں تاکہ مکمل بات کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ نمبر 1، ہیکل سلیمانی۔ نمبر 2، تھرڈ ٹیمپل۔ مختصر یہ کہ ہیکل سلیمانی در حقیقت ایک مسجد یا عبادت گاہ تھی جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جنات سے تعمیر کروائی تھی تاکہ لوگ اس بات کی طرف منہ کر کے یا اس کے اندر عبادت کریں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد اس کے 3 حصے کر دیے گئے۔ بیرونی حصے میں عام لوگ عبادت کرتے، دوسرے میں علماء جو کہ انبیاء کی اولادوں میں سے ہوتے، اور تیسرا حصہ جسے سب سے مقدس سمجھا جاتا تھا، وہاں تابوت سکینہ کو رکھا گیا، جہاں کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی سوائے سب سے بڑے عالم یعنی پیش امام کے۔ پھر وقت گزرتا رہا، اس دوران بنی اسرائیل میں پیغمبر محبوس ہوتے رہے۔ یہ قوم بد سے بدتر ہوتی رہی اور یہ کسی بھی طرح اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہونے یا ان کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ ایک جانب تو عبادتیں کیا کرتے، دوسری جانب اللہ کے احکام کی سری خلاف ورزی بھی کرتے رہے۔ ان کی اس دوغلی روش سے اللہ پاک ناراض ہو گئے۔ ان کے پاس ایک بہت بڑی تعداد میں انبیاء بھی بھیجے گئے، لیکن یہ قوم سدھرنے کو تیار نہ تھی، حتیٰ کہ ان کی شکلیں تبدیل کر کے بندر اور سور تک بنا دی گئیں۔ لیکن یہ گناہوں سے باز نہ آئے، تب اللہ نے ان پر لعنت کر دی۔ در حقیقت ہیکل سلیمانی کو 2 مرتبہ مختلف بادشاہوں کے ہاتھ منہدم کیا گیا، جس کی اب ایک دیوار بچی ہے جسے دیوار گریا کہتے ہیں، جہاں یہ یہودی جا کر آہوزاری اور اپنی عبادت کرتے ہیں۔ اب اصل میں تابوت سکینہ ہے کیا؟ روایات کے مطابق یہ تابوت جس لکڑی سے تیار کیا گیا تھا اسے شمشاد کہتے ہیں، جسے جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا تھا۔ یہ تابوت نسل در نسل انبیاء سے ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تھا۔ اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، من و سلوہ اور دیگر انبیاء کی یادگاریں تھیں۔ یہودی اس تابوت کی برکت سے ہر مصیبت پریشانی کا حل لیا کرتے تھے۔ مختلف اقوام کے ساتھ جنگوں کے دوران اس صندوق کو لشکر کے آگے رکھا کرتے، اس کی برکت سے دشمن پر فتح پایا کرتے۔ 586 قبل مسیح میں بخت نصر نے ہیکل تباہ کر کے تابوت سکینہ کی شدید بے حرمتی کی اور اسے کہیں پھینک دیا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس مقدس صندوق کی مزید توہین سے بچانے کے لیے اسے اللہ پاک کے حکم سے کسی محفوظ مقام پر معجزانہ طور پر چھپا دیا گیا، جس کا کسی انسان کو علم نہیں۔ لیکن اب یہودی اس کی تلاش میں پورے کرۂ ارض کو کھود ڈالنا چاہتے ہیں۔ کچھ عرصے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا۔ اللہ کے اس رسول پر ایک بار پھر یہودیوں نے حسب معمول مظالم کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مصلوب ہونے کا واقعہ پیش آیا۔ آپ کے مصلوب ہونے کے 80 سال بعد ایک بار پھر یہودیوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ اس بار اس عذاب کا نام ٹائٹس تھا۔ یہ رومی جرنیل بابل کے بادشاہ بخت نصر سے بھی زیادہ ظالم ثابت ہوا۔ اس نے ایک دن میں لاکھوں یہودیوں کو تہہ تیغ کر دیا۔ اس نے بیروٹس کے بنائے ہوئے عظیم الشان ہیکل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، جس کے بعد یہودی پوری دنیا میں رسوا اور ذلیل ہو کر رہ گئی۔ لیکن اپنی ازلی فطرت سے باز نہ آنے کی وجہ سے اب یہ مزید گری ہوئی حرکتوں پر اتر آئے ہیں جو جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ نمبر 3، سرخ گائے کی قربانی۔ اسرائیلیوں کی جانب سے ریڈ ہیفر کی قربانی کی خبریں انٹرنیٹ پر ٹرینڈ کر رہی ہیں۔ اس معاملے پر سوشل میڈیا کا کیا موقف ہے؟ غالباً 29 مارچ کو اسرائیلی دجال جھوٹے مسیحا کو بلانے کے لیے ایک سرخ گائے کی قربانی دی گئی۔ اس کے کچھ وقت کے بعد ہی وہاں تھرڈ ٹیمپل یعنی ہیکل سلیمانی کو تیسری مرتبہ مسجد اقصی کو شہید کر کے تعمیر کیا جائے گا، اور اسی طرح 8 اپریل کو مکمل سورج گرہن کی خبریں بھی سننے میں آئی ہیں۔ صدیوں پر محیط سرخ ہیفر کی قربانی یہودی روایت میں ایک اہم رسم ہے۔ یہودی قانون کے مطابق موسیٰ کے زمانے سے لے کر اب تک صرف 9 سرخ گائے کی قربانی دی گئی ہے۔ اصل میں سرخ گائے کی راکھ کو پاک کرنے کی رسم میں استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ قربانیاں صدیوں پر محیط ہوئیں۔ ان کے درمیان اہم فرق تھا۔
10वीं सुर्ख गाय का यहूदी रवायत के मुताबिक इंतज़ार किया जाता है और ख़याल किया जाता है कि ये यरूशलेम यानी तीसरे हैकल की दोबारा तामीर से मुंसलिक है, यानी पाकीज़गी की रसूमात के लिए ज़रूरी है। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये कुर्बानी 2000 साल के बाद हो रही है। बुनियादी तौर पर जब यहूदी मुक़द्दस हैकल की तामीर करते हैं तो वो तामीर के आलात को पाक करने के लिए सुर्ख गाय की राख का इस्तेमाल करते हैं। सोचने की बात तो यह है ना कि ये क्या सबब बन सकता है। ये मुक़द्दस तौरात के मुताबिक इख्तितामी औक़ात का आगाज़ है। सिलसिला ऐसे चलता है: नंबर 1 सुर्ख गाय की कुर्बानी, नंबर 2 औज़ार को साफ़ करें, नंबर 3 अल अक्सा को मिस्मार करना, नंबर 4 तीसरे मंदिर की तामीर, नंबर 5 झूठे मसीहा यानी दज्जाल की आमद, नंबर 6 इमाम मेहदी की आमद और नंबर 7 ईसा अलैहिस्सलाम की आमद और नंबर 8 क़याम। सुर्ख गाय की कुर्बानी इस साल के वस्त तक होगी, यानी मार्च के आखिर तक जून तक। इसकी जिल्द, गोश्त, खून और हड्डी समेत तमाम सामान को जलाकर पाक पानी में मिला दिया जाएगा और फिर वो पानी जिस्म को पाक कर देगा। पादरी कुर्बानी कर रहा है, जिसके बाद इसे तीसरे हैकल की बुनियाद के इर्द गिर्द 7 बार छिड़का जाएगा। ये मसीह के दौर यानी दज्जाल के दौर का इस्तकबाल करेगा। यह कुर्बानी जैतून के पहाड़ पर की जानी है, जो कैदूर वादी के रास्ते मंदिर में शामिल होती है। जैसे ही ये होगा तो इसके कुछ वक्त के बाद अलक्सा को शहीद कर दिया जाएगा और इसके नतीजे में इमाम मेहदी का ज़ुहूर होगा। दज्जाल मशरिक से अपने आप को ज़ाहिर करेगा। इसका ताल्लुक़ यहूदी ख़ानदान से होगा। इसे आमतौर पर एक आँख का अंधा बताया जाता है और इसकी पेशानी पर लफ्ज़ काफिर लिखा जाएगा और फिर वो यरूशलेम को फ़तह करके पूरी दुनिया का सफ़र करेगा, मक्का और मदीना के अलावा हर शहर। एक झूठे मसीहा के तौर पर बहुत से लोग इसके फ़रेब में आकर इसकी सफ़ों में शामिल हो जाएंगे। इसकी मदद शयातीन की फ़ौज करेगी और इसकी मर्ज़ी के सबसे ज़्यादा काबिल एतमाद हमायती यहूदी होंगे, जिनके लिए वो खुदा की मानिंद होगा। इसकी वापसी पर बहुत से कमज़ोर ईमान वाले लोग इसकी जद में आएंगे। सूरह कहफ की पहली 10 और आखिरी 10 आयात हमें दज्जाल के फितने से बचा सकती हैं। सूरह कहफ की पहली 10 आयात हिफ्ज़ करने की कोशिश करें। इसे रोज़ाना पढ़ने की कोशिश करें। ये कोई मजाक नहीं है। बराए मेहरबानी इस हवाले से आगाही बढ़ाने की कोशिश करें। ये हमारी उम्मत का सबसे बड़ा सख्त और मुश्किल फितना है और बहुत से लोग इससे नावाकिफ़ हैं। बराह करम इसके बारे में जानें और अपना ईमान बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि दज्जाल हमारे ईमान से खेलने वाला है। अल्लाह मस्जिद अक्सा और फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमाए। अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों में इत्तेहाद कायम करे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखिए। आमीन या रब्बुल आलमीन।